جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو وہ زبان ذلیل۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ونجوم طريق الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پیاری حدیث میں اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی اور خود پیارے آقا یہ فرما رہے ہیں جب کوئی مسلمان نوجوان امت مسلمہ کے لوگ جب کسی دنیا میں جب کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں تو کل قیامت کے دن جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت آئے گی، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اسے انہی لوگوں میں سے اٹھائیں گے جن کی وہ شباہت دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ جو مسلمان بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر ایمان جس کا ہے، اور یاد رکھیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے نبی آخری نبی، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ آپ حضرات نے سنا دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر
عجیب عجیب طریقے کے فتنے آج وجود میں آ رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے شکیل بن حنیف کا ایک الگ سے فتنہ، جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے فالوورز ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کے بیانات سن رہے ہیں. یاد رکھیے کہ شکیل بن حنیف وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. خود قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی آخری نبی اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا ہے. اور ایک کے بارے میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، گوہر شاہی کا فتنہ. گوہر شاہی کا فتنہ وہ ایسا ہے، اس کے بھی عجیب عجیب طریقے کے نظریات ہیں. اب اس فتنے سے بھی امت کے مسلمانوں کو باخبر رہنا ہے کہ وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. لہذا ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا نہ جائے، چونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور ہم لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. نابینا آدمی کبھی راستہ دکھا نہیں سکتا، اندھا آدمی کبھی راستہ دکھا سکتا؟ بھائی جسے راستے کا خبر نہیں، راستہ معلوم نہیں، وہ آدمی کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ جو خود راستہ دکھانے والا ہونا ہے اسے بینا ہونا چاہیے، اسے نظر آنا چاہیے، تب جا کر وہ راستے کو دکھا سکتا ہے. یہ لوگ گمراہ ہیں تو یہ لوگ صحیح راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان کے فتنوں سے ہم باخبر رہنا چاہیے اور ان کی بات اگر آ جائے تو فوراً ہم کھڑے رہنا چاہیے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام کے لیے دھبا ہے. اسلام کے لیے یہ لوگ دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام کے مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. اسی لیے آپ حضرات جانتے ہوں گے، سب سے پہلے ہمارے دل کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. جب ایمان لایا میں اللہ پر جب اقرار کر لیتا ہے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ نفع نقصان سب کا مالک اللہ ہے. نفع ہوا تو بھی اللہ سے، نقصان ہوا تو بھی اللہ سے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اللہ حفاظت فرمائے. پوری ترکی کے اندر اکثر جگہوں پر زلزلے کا وجود آیا اور زلزلہ ہوا. دیکھیے، زلزلے کے تعلق سے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سے الگ الگ نظریہ ہر ایک مذہب کا ہے. مثلا ہمارے برادران وطن کا ایک مذہب ہے، نان مسلم جسے کہتے ہیں، غیر مسلم. ان بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ پوری دھرتی، پوری زمین ایک بیل کے سنگ پر کھڑی ہوئی ہے. جب بیل ہلنے لگتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ. یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ جب بیل جو زمین کے اندر ہے جب وہ ہلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ان کا ایک الگ الگ مذہب کہ یہ پوری زمین جو ہے ایک جانور کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جب وہ جانور ہلنے لگتا ہے تو زلزلے آتے ہیں. اگر ہم اسے قرآن و حدیث میں اگر تلاش کریں گے تو قرآن و حدیث کے اس تلاش سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے، نہ ہی تو زمین کسی جانور کے پیٹھ پر ہے اور نہ ہی زمین کسی جانور کے سنگ پر ہے، بلکہ یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور اللہ رب العزت نے اس کو حرکت نہ لانے کی وجہ سے
پہاڑوں بڑے بڑے میخوں جیسے پہاڑ ڈالے تاکہ زمین کے اندر کوئی جو ہے زلزلہ وجود میں نہ آئے. قرآن سے پوچھئے, قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم. جب بھی دنیا میں کسی جگہ پر, کسی ملک پر, کسی قوم پر عذاب آیا, زلزلہ آیا, تو وہ زمین کے اندر جانور کے ہلنے کی وجہ سے نہیں, سنگ کے ہلنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ زلزلے کے آنے کی وجہ یہ ہے انسان کے بد اعمالیوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم پر بھی زلزلہ آیا. ان کی طاقتیں بہت بڑی بڑی تھی, بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سوراخ کر دیا کرتے تھے, بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کو وہ جو ہے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں جو کام مشنری کر رہی ہے, حضرت شعیب کے زمانے میں وہاں کی ان کی قوم کیا کرتی تھی. اب ان کے دل میں بہت تکبر تھا, گھمنڈ تھا, اور وہ ایسا تکبر تھا کہ ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ سکتے ہیں, بڑی بڑی زمینوں کو ہم ہلا سکتے ہیں, ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ہماری ایسی طاقت ہے, ہمارا ایسا پاور ہے, ہمارا فلاں فلاں ایسا بول کر ان کے دل میں بہت بڑا تکبر بسا ہوا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب عذاب آیا تو پوری قوم برباد ہو گئی. حضرت شعیب جاتے سمجھاتے, نہیں, ان تمام آپ کی طاقت کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے. اسی اللہ نے ان پہاڑوں کو بنایا, اسی اللہ نے اس زمین کو بنایا, اسی اللہ نے اس آسمان کو بنایا, اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور ہم تمام کو پیدا کیا. ان کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں چلتی. مانتے نہیں تھے, اس کا انکار کیا کرتے تھے. ہوا یہ کہ جب زلزلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نقشے کو کھینچا اور کہا کہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر جو زلزلہ آیا, بڑی بڑی بلڈنگیں نیست و نابود ہو گئی, اور بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زیر خاک ہو گئی, زیر زمین ہو گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن نے بتلایا کہ وہ ناپ تولی میں کمی کیا کرتے تھے. کس میں بھئی؟ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. چپکے سے ایک عیسائی عورت مسلمان ہو گئی, نہ ماں کو معلوم ہے نہ باپ کو معلوم ہے. عورت کالج میں پڑھ رہی تھی, وہاں اسے نیک لوگوں کی صحبت ملی, اچھے لوگوں کی صحبت ملی. ان کے جو دوست و احباب تھے, سہیلیاں تھیں, وہ مسلمان تھی. چپکے سے انہوں نے قرآن پاک کو ان کے حوالے کر دیا, اور اس کے دل میں جذبہ بھی تھا کہ میں جو ہے قرآن کو پڑھوں, میں جو ہے قرآن پاک کی ترجمے کو پڑھوں, اور پڑھ کر دیکھنا چاہوں کہ قرآن اور اسلام کتنا پاک و پوتر مذہب ہے, اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا. جب اسلام کو اس نے پڑھا, قرآن کو جب پڑھا, نبی کے اخلاق کو پڑھا, صحابہ کی محبت کو پڑھا, اب وہ سارے واقعات کو پڑھنے کے بعد ان سہیلیوں سے آ کر اس نے کہا میں اسلام لانا چاہتی ہوں, اب مجھے اسلام میں آنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں مجھے بتلا دیجئے. تو اس وقت مسلمان عورتوں نے انہیں کلمہ پڑھایا, اور کلمہ پڑھا کر اسلام کے اصول اور قوانین سب کچھ بتلا دیے. اب باپ کو بچی کی عادت پر تھوڑا فرق محسوس ہوا. میری بچی تو پہلے پردہ نہیں کیا کرتی تھی, آج تو یہ پردہ کر رہی ہے. میری بچی کے چہرے پر پہلے وہ لپسٹک وغیرہ وغیرہ سب ہوا کرتا تھا, وہ بڑی فیشن پرست تھی. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوتے ہوتے اپنے فیشن کو بدل رہی ہے. تو چپکے سے کالج سے جب واپس آئی, کمرے میں گئی, اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی. باپ نے کھڑکی کے دروازے کو چپکے سے کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی مرد کی بچی نماز میں کھڑی ہے اور اللہ کے سامنے رو رو کر نماز پڑھ رہی ہے. اب اسے تھوڑا, چونکہ وہ بھی ایک چرچ کا پادری تھا, اب اسے ایک احساس ہوا, ارے
میری بچی تو مسلمان ہو چکی ہے، اب یہ قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، میں تو اس جگہ کا پوپ ہوں، میں تو اس جگہ کا پادری ہوں، وہاں لوگ میری سپیچ کو سن کر، وہاں کے لوگ میری باتوں کو سن کر وہ جو ہے عمل کرتے ہیں، اب لوگ کیا کہیں گے کہ پادری کی بچی خود اسلام ہو گئی، اب تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اب تو مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر بڑی پیار وہ محبت کے ساتھ بیٹی کو بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا کہ پیاری بیٹی، جو سامنے کی دکان جو نظر آ رہی ہے، اس دکان کے پاس جا کر تھوڑا سا تیل لے کر آؤ، 1 لیٹر تیل۔ باپ کا حکم تھا، بیٹی وہاں سے نکلی، تیل لانے کے لیے کچھ سامان لیا اور تیل لا کر والد صاحب کے حوالے کیا، پھر کہا بیٹی اور جو دیگر دوسرے اور جو انکل کی دکان ہے اس دکان سے بھی تھوڑا تیل لے کر آؤ۔ اب اس جگہ سے پھر پوچھا نہیں کہ کیا، کیونکہ باپ کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا، تو اب وہاں نکل کر دوسرے دکان سے بھی تیل لے کر آئے اور باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی ادھر آؤ، میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس دکان سے تیل لے کر آئی تھی اس جگہ کے تیل کو ماپا تو دیکھا کہ برابر 1 لیٹر ہے۔ جب دوسرے دکان سے جب تیل لے کر آنے کو کہا وہ بھی موجود تھا، تو اس پر اس کو جو ہے جب تولا گیا تو اس لیٹر کے حساب سے تقریباً 25 گرام کم تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹی اس تیل کو پہلے مرتبہ جس نے تو نے جو تیل لے کر آیا وہ دکان کس کی تھی؟ کہنے لگی کہ وہ ایک ہمارے انکل کی دکان تھی۔ یعنی اس کا مذہب کون سا تھا؟ فرمانے لگے کہ بچی کہنے لگی کہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اچھا جب تو دوسری مرتبہ جا کر تیل لے کر آئی تھی اس کا مذہب کون سا ہے؟ فرمانے لگی کہ وہ اتفاق کے وہ مسلمان تھا۔ کہنے لگی کہ وہ مسلمان کا دکان ہے۔ تو باپ نے کہا دیکھ بیٹی، جس اسلام کو تو نے قبول کیا ہے، جس مذہب کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، یہ تو عیسائی کی دکان تھی۔ جب اس کو ماپا گیا، تولا گیا تو برابر لیٹر مسلمان کی دکان سے تیل لے کر آئی تھی، اس میں 25 گرام تیل کم تھا۔ تو کیا ایسے مذہب کو اختیار کرنے والی ہے جس مذہب والے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ فوراً بچی ایک دم تھکا پھکا رہ گئی۔ تو اس سے ایک سبق لینے کی بات یہ ہے کہ جب یہی عورت عیسائی کی دکان سے تیل لے کر آتی ہے تو تیل کے اندر ناپ تولی میں کوئی کمی نہیں رہی۔ جب یہی تیل ہمارے مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے دکان سے جب لی گئی تو وہاں پر 25 گرام تیل کم تھا۔ تو ناپ تولی کے اندر ہم لوگ کمی کر رہے ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر جو زلزلہ آیا تھا وہ سب سے بڑا زلزلہ وہ اس لیے تھا کہ وہاں کی قوم کے لوگ ناپ تولی میں کمی کیا کرتے تھے، اچھی چیزوں کو الگ رکھ لیتے ہیں، خراب چیزوں کو آنے والے گاہکوں کو کسٹمروں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ناپ تول کے اندر جس جگہ کمی ہو جاتی ہے اس جگہ پر زلزلے آ جاتے ہیں۔ تو اب یقین مانیے کہ وہ عیسائی عورت جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی تھی اب وہ سوال میں آ کر کھڑی ہو گئی کہ یہ مسلمان ہو کر دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مسلمان ہو کر ناپ تولی میں کمی کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کہ جس جگہ بھی زلزلہ آتا ہے، جس جگہ بھی کوئی زلزلے کے کچھ آثار وجود میں آتے ہیں وہ کسی زمین کے ہلنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال کی بد کرداریوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، 2015 میں نیپال میں کیسے زبردست زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی سب سے بڑی حکمت بھی یہی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان بن چکے تھے، ان لوگوں کے اندر اللہ کی فرما برداری نکل چکی تھی۔ یقین مانے جو قوم اللہ کی وحشت میں، اللہ کی خوف میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کو ہمیشہ ڈر کر زندگی گزاریں گے ان پر کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو اپنے پیر سے نیچے ایسے دبایا اور دبا کر کہا، اے زمین تیرے اندر زلزلہ کیسے آ سکتا ہے جبکہ انصاف کرنے والا بادشاہ موجود ہے، اور تجھ پر کبھی میں نے ناانصافی نہ کی، کو آنے والا زلزلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو معلوم اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ جب امت میں جھوٹ زیادہ ہو جائے، جب امت کے اندر دغا بازی زیادہ ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زلزلے آنے کے 12 وجوہات بیان فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی وجوہات یہ بیان کی کہ مال غنیمت کو لوگ اپنے گھر کا مال سمجھیں گے۔ مال غنیمت سے مراد مساجد کے مال کو، مدارس کے مال کو، امت کے مال کو لوگ جب اپنے گھر کا مال سمجھ کر کھانے لگیں گے تو زلزلے کا انتظار کرو۔ پہلی چیز کیا فرمائی کہ مال غنیمت پر جب دیانتداری ہو جائے، مال غنیمت پر، مدارس کے مال پر، مساجد کے مال پر، بیت المال کے مال پر جب خیانت ہونے لگے، اس وقت جب اس کے اوپر سے ہم کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کا موقع آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مال غنیمت کھاؤ گے تو زلزلے کا انتظار کرو، زلزلہ ضرور آئے گا۔ جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں خاک زیر ہو جائے گی، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ تو مال غنیمت کو کھانے والے کیسے کہ اپنے گھر کا مال سمجھ کر، اپنے باپ دادا کا مال سمجھ کر، جب لوگ مسجدوں کے مال کو کھائیں گے، مدرسوں کے مال کو کھائیں گے، امت کے مال کو کھائیں گے، امت کا مال جب ضائع ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم زلزلے کا انتظار کرو۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں سخت سے سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا جب بیوی کی اطاعت ہونے لگے اور ماں کو ستانے لگے، یقیناً جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایک عجیب طریقے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے نوجوانوں کے اندر بیوی کی اطاعت کتنی ہو گئی، ماں کی اطاعت کتنی ہو گئی۔ وہ ماں خود تو بھوکا رہ کر تجھے کھلاتی تھی، خود کو بخار آتی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمارے بچے اچھے ہیں تو بس، میرا بچہ اچھا ہے تو بس، میرا لاڈیلا ٹھیک رہے تو بس۔ یہی تو ماں کا تمنا، ماں کی تڑپ۔ جب یہی بچہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اب اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ بیوی کی بات سنتا ہے، ماں کی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیوی کی اطاعت ہونے لگے تو تم زلزلے کا انتظار کرو۔ اللہ کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے ہمارے سامنے ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ زلزلہ آئے گا جب لوگ مدرسوں کے، مسجدوں کے، بیت المال کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کھائیں گے، اپنا مال سمجھ کر استعمال کریں گے۔ تو فرمایا تو پھر زلزلے کا انتظار کرو۔ جب آئے گا تو آپ کی گھر برباد ہو جائے گا، دکانیں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب تک دنیا میں جتنے زلزلے ہوئے ان تمام زلزلوں میں تقریباً 150 کروڑ سے زیادہ آدمیوں کا نقصان ہوا، مالی نقصان۔ تو اس کی کوئی بات نہیں کہ مال کا کتنا نقصان ہوا۔ اور قربان جائیے ترکی کے اس صدر پر، طیب اردوغان پر، اس نے اس کی اسپیچ میں کیا ہی خوب کہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہماری گھریں برباد ہو گئے، ہمارا ملک جو ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو گیا۔ جن جن گھر کے اندر ایک درخت بھی گیا ہے اس کو ایک درخت کے بدلے
بدلے میں ہم 10 درخت دیں گے اور ایک نقصان کے بدلے میں اسے ہم 10 گنا عطا کریں گے. اور وہ خود کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا. زلزلہ آیا یہ بھی اللہ کی طرف سے, یہ کچھ عذاب آیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. زلزلہ آیا تو ہم یہ ہمارے دل میں یہ احساس سے کمتری پیدا نہ ہو کہ ہم کو زلزلہ آ گیا ہے, اس وجہ سے آیا ہے, اس وجہ سے آیا ہے. اعمال کی طرف رجوع کرنے کو کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کثرت سے کرو, اللہ سے خوب جو ہے اللہ سے معافی کی طلب کیا کرو, اللہ رب العزت کے سامنے نمازیں پڑھا کرو. تو میرے عزیزان گرامی محترم بھائیوں بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اس پر ہم تمام کے لیے ضروری کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو تو دیکھ لیجئے, من تشبہ بقوم فہو منہ, جو انسان جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ آدمی اس کے ساتھ ہو جائے گا. ابھی 14 فروری آ رہی ہے جسے لوگ جو ہے ویلنٹائن ڈے کے دن سے یاد کرتے ہیں, لورس ڈے کے دن سے یاد کرتے ہیں. اس دنوں میں اللہ حفاظت فرمائے, ایک رپورٹ کے حساب سے ان دنوں کے اندر 1,500 کروڑ سے بھی زیادہ لفافے اور پھول بکتے ہیں. کتنے؟ 1,500 کروڑ سے بھی زیادہ, جس کے اندر پھول بکتے ہیں. اور انسان جو ہے اپنے عاشقہ کو, اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج مسلمانوں کی بچیوں کو دیکھ لیجئے, آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کہ کالجوں کے اندر, اسکولوں کے اندر, میں یہ نہیں کہتا کہ کالجوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, اسکولوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, بلکہ ہم ضرور کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو ٹیچر بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو لائر بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو جج بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو بڑا پروفیسر بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو دنیاوی لائن کا ہر علم دیں گے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو بھیج کر پڑھائیں گے. مگر پڑھائیں گے تو ایسا کہ اسلامی کلچر میں رہ کر پڑھائیں گے, دیندار بنائیں گے. ڈاکٹر بنائیں گے تو بھی دیندار, انجینئر بنائیں گے تو بھی دیندار, پروفیسر بنائیں گے تو بھی دیندار پروفیسر بنائیں گے. اب لوگ عاشق اور نوجوانوں کی بات تو کیا کہ ہر نوجوان دیکھ لیجئے جب وہ دن آتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بے حیائی کا دن ہے. 14 فروری وہ لورس ڈے نہیں ہے, وہ بے حیائی کا دن ہے. ایک آدمی, ایک عاشق اپنے معشوقہ کو لیٹر لکھتا ہے اور اپنے معشوقہ کو گلاب کا پھول بھیجتا ہے, اور اس کے اندر کتنی زیادہ نفرتیں آتی ہیں. بے حیائی کا سامان ہے. نہ تو بچی کے اندر حیا آئے گی, نہ نوجوان بچے کے اندر حیا آئے گی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کے حشر کو قائم فرمائیں گے. یہ لفظ دے ہمارا نہیں, عیسائیوں کا ہے, یہودیوں کا ہے, نصرانیوں کا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے روزے رکھے. آج ہمارے نوجوانوں میں یہ کیا ہو رہا ہے, کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ کیا ہوا چل رہی ہے. میرے عزیزوں, بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہم کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں. گناہ ہوگا, وہاں کسی کو دیکھیں گے تو گناہ ہوگا, کسی سے بات کریں گے تو گناہ ہوگا. ان گناہوں کے کاموں کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن کبھی اللہ کو پسند آنے والا نہیں ہے. یہ ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, جگہ جگہ مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے, جگہ جگہ مسلمانوں پر مار پیٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ کہ ہم سمجھے نہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم سمجھے نہیں کہ ہم نبی والے ہیں. ہم سمجھے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہی قوم سے حضرت بلال جیسے بہادر پیدا ہوئے, حضرت ابوبکر جیسے بہادر پیدا ہوئے, حضرت عمر جیسے بہادر پیدا ہوئے. تو ہم اسلام سے, مذہب اسلام سے کیوں دور بھاگے؟
اس لیے میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو آنے والا لفظ ڈے کا دن ہے، اسے فلی بائیکاٹ کیجئے، اس سے دور کر دیجئے۔ یہ مذہب اسلام نہیں سکھاتا، یہ مذہب اسلام کا سیوا نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر تو صرف اور صرف خوشی کے صرف دو ہی عید ہیں، وہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو ہمارے اندر مشابہت آ رہی ہے نصرانیوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ مسلمان تو فالوور بننا ہے تو نبی کا بننا ہے۔ وہ مسلمان کے اندر رگ رگ میں، ریسے ریسے میں نبی کا نام جاگنا چاہیے۔ ہم امت محمدیہ کے امتی ہیں۔ ہمارے ہیرو، سب سے بڑے ہیرو وہ پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ ہم کسی کے فین بنیں گے تو وہ محمد کے بنیں گے، ہم کسی کے فالوور بنیں گے تو وہ محمد کے بنیں گے، ہم کسی کے فالوور بنیں گے تو خالد بن ولید کے بنیں گے، جنہوں نے مذہب اسلام کی خاطر اپنے جان کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، اپنی ساری دولت کو لٹا دی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ محبت کے نام پر اپنا مال بھی گماؤ، محبت کے نام پر ناجائز محبت ہے، جائز محبت بھی نہیں کہ ایسی محبت کے اوپر ہم اپنا سب کچھ قربان کریں۔ اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ یہ بے حیائی کا دن ہے۔ اس دن کو بنانے سے اور اس دن پر مبارکبادی دینے سے نوجوانوں کو احتراز کرنا چاہیے، نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ نوجوان آج آپ دیکھیں گے ہمارے مسلمان بچے بچیاں پارکوں کے اندر کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ جہاں جہاں جا کر دیکھیے، جائز محبت ہے تو کیجئے، ناجائز محبت ہو تو اسے ختم کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اللہ سے کرنا ہے تو یہ اللہ سے کی جانے والی محبت۔ اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ بیوی کی محبت فانی ہے، ماں کی محبت بھی فانی ہے، ہر آدمی کی محبت فانی ہے، ایک محبت باقی رہنے والی ہے، وہ اگر کسی کی محبت ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے دل لگائیں گے تو یہ اللہ کی محبت کرنے کا نتیجہ ہمیں قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ لہٰذا لور ڈے سے بنانے سے ہم احتراز کریں، یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس دن کالج اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل واٹس ایپوں کے اندر، فیس بکوں کے اندر ہمارے مسلمان خود اس دن کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ریکارڈ اس وقت آئے گا جب ہم کو کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ انسان پریشان ہو جائے گا۔ اس دن اللہ کہیں گے آج میں نے تمہاری زبانوں پر تالا ڈال دیا ہے، آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ یہ سی سی کیمرے کی طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کام لیا، اللہ نے وہ جوانی کے عالم میں انبیاء سے کام لیا ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی بڑھاپے کی عمر میں نہیں، نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ جوانی کی عمر میں نبوت ملی۔ کیوں نبوت ملی؟ اس لیے کہ جوان ہوگا تو دین کا کام زیادہ کرے گا، قرآن کی تعلیمات کو زیادہ آگے بڑھائے گا، قرآن کے حقانیت کو سب سے زیادہ پھیلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جوان بنایا ہے۔ آپ حضرات کے ایک واقعہ، ایک چھوٹی مثال یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سلسلے میں سورۃ الانبیاء میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس وقت تذکرہ کیے کہ آزر کے سامنے ایک آدمی آیا ہے، نمرود کے سامنے، کہ وہ آدمی آپ کی بادشاہ ہونے کو انکار کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے، اسی کی پوجا کرو۔ انسان کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والے کی پوجا کرنا چاہیے۔ جب بادشاہ کے سامنے ابراہیم کا تذکرہ ہوا تو اس سے پہلے اللہ نے ایک لفظ کو لایا، قرآن مجید کی آیت کو سنیے، فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ایسا نوجوان اسے ابراہیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فتن،
ایسا نوجوان جب نمرود کے سامنے تذکرہ کیا تو کہا گیا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نسب کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کے باپ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے نسب کا تذکرہ نہیں، باپ کا تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ نام کا بھی تذکرہ نہیں، بلکہ پہلے جس کا تذکرہ ہوا وہ یہ کہ فتن، ایسا نوجوان جسے ابراہیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو نوجوانوں، تمہارے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واٹس ایپ پر ریکارڈ نہیں کیا، فیس بک پر ریکارڈ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہارے جوانی کے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی شکل میں، حضرات انبیاء کی شکل میں قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ تو ہم رہتی ہے دنیا تک کام کرنے والے ہیں، تو اب یہ لفظ ڈے بنانا بالکل جائز نہیں، روز ڈے بنانا بالکل جائز نہیں، یہ اسلام کے شیوے کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا کہ جو مسلمان اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان کے رسولوں کی اتباع کرے، ان کے انبیاء کی اتباع کرے۔ اور اتباع کرنے والوں میں اگر اپنے ابا اور امی اور اپنے رشتہ دار ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگر ان کا رخ مذہب اسلام سے ہٹ رہا ہے، ان کا رخ دین اسلام سے ہٹ رہا ہے، قرآن نے صاف طور پر منع کر دیا کہ ان کی تم اتباع مت کرو۔ تو ہم اتباع کرنا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جب زلزلے آتے کیوں ہیں؟ زلزلے آنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مال غنیمت میں، یعنی مساجد کے مالوں میں، مدرسوں کے مالوں میں جب کمی پیشی کر دیتے ہیں، جب ان مالوں کو کھا لیا جاتا ہے، مال غنیمت کا کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زلزلے کا انتظار کرو۔ پھر فرمایا کہ امانت دی جائے تو اس امانت کو دبا لیا جائے۔ میرے پاس 10,000 ہیں، میں آپ کو امانت کے طور پر دیتا ہوں، آپ رکھیے۔ جب آپ اپنے پاس رکھیں گے تو مجھے ضرورت پڑ جائے گی تو میں آپ کے پاس سے اس امانت کو لے لوں گا۔ اب مسلمان دیکھ لیجئے کہ 10,000 کی اس نے امانت کے طور پر دیا، اب اس امانت کے پیسے کو کھا لیا، اب جب اسے ضرورت پڑ گئی تو آپ پوچھ رہے ہیں تو نہیں دے رہا ہے۔ آج کل اللہ حفاظت فرمائے، ایک آدمی کسی آدمی کے پاس سے 10 روپے کا یا 50,000 کا یا 10,000 کا قرض لے لیتا ہے، یہ آدمی خوش دلی کے ساتھ قرض حسنہ دے دیتا ہے، اور قرض حسنہ پر اللہ کے نبی نے بہت اجر لکھا۔ سب سے بڑا اجر یہ ہے، کوئی مسلمان بندہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں دیکھ کر اس مسلمان بندے نے اس مسلمان کو 10,000 کا قرض حسنہ دے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے شہید کا ثواب قرض حسنہ دینے والے کو لکھا جائے گا۔ کس کا ثواب بھائی؟ شہید کا۔ کسے؟ قرض حسنہ دینے والوں کا۔ اب قرض حسنہ تو دے دیا، اب قرض حسنہ دینے کے بعد اس کے پیروں میں آدھے چپل گھڑ جاتے، قرض واپس نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے بھائی، قرض لے لیتے، ضرورت، اللہ کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں قرض کیا ہے، اور ہر انسان قرض کرتا رہتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ جب قرض لے لیا جاتا ہے، دینے کا وقت آتا ہے تو دل سے نہیں اٹھتا، جبکہ اس کے پاس وسعت بھی ہے، فیملی کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کو کھانا کھاتا، فیملی کے ساتھ ڈھابے میں جا کو کھانا کھاتا، فیملی کے تمام خواہشات پورے ہو رہے ہیں۔ اب جو بندہ قرض حسنہ کے طور پر پیسہ دے دیا، اب اسے واپس لوٹانے کے لیے جو قرض دیا رہتا، اس کے پیر کے چپل گھڑ جانا جب تک نہیں دیتا ہے۔ آج دیتوں، صبح دیتوں، کل دیتوں، پرسوں دیتوں، ایسا بول کر ٹالے کو رہتے ہمارے آدمی آج کل۔ کیا بھئی؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ قرض آپ کو کوئی بندہ دیا ہے، فوراً وہ قرض ادا کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کی نصیحت، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے سے
قرض حسنہ لے لیتا ہے، لینے کے وقت اس کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ میں کسی بھی حال میں تیرا قرض دے دوں گا، اللہ سے دعا بھی کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے زندگی کا وہ آخری قرض ہوگا، یعنی دینے کی نیت سے جب کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے تو پھر اللہ اسے قرض کے حوالے نہیں کریں گے۔ ارادہ ہمارا کیسا تھا لینے کے وقت؟ کب کی دیں گے لے، اب بھی نہیں، کب کی دیں گے، جب ضرورت سہولت ہے جب دیں گے۔ نہیں میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام کا یہ سیوا نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پیارے آقا نے قرض لیا ہے، قرض لیں گے تو آدمی کو فرض بن جاتا ہے اس کا ادا کرنا۔ لہٰذا اگر کسی کا کوئی آدمی قرض حسنہ دیا ہے، اگر کوئی لیا ہے تو یقین مانو کہ دینے والے کو وہ لیا ہوا قرض واپس کر دو، اللہ اس پر آپ کا مغفرت کا بھی اجر لکھے گا، دے دے گا۔ تو پہلی چیز کہ مال غنیمت میں جب نقصان ہونے لگے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ کر کھانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زلزلے کا انتظار کرو۔ جب امانت کسی آدمی کو دے دیا جائے، اس امانت میں خیانت ہونے لگے، اس امانت کے پیسے کو کھا لیا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر انتظار کرو آپ کے بربادی کا، انتظار کرو ہمارے بربادیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امانت میں خیانت کی۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنے بیوی کا فرما بردار ہو جائے اور ماں کا نافرمان ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو پھر زلزلے کا انتظار کرو۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، وقت کی قلت کی بنا پر انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی تعلق سے عنوان ہوگا۔ تو جب جیسا بھی ہم واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں جب اس خبر کو دیکھتے ہیں فلاں ملک میں زلزلہ آیا، فلاں جگہ پر زلزلہ آیا، فلاں جگہ پر اتنا نقصان ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی جب کسی جگہ پر کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی بیماری پھیل جاتی، جیسے اس سے پہلے کورونا وائرس پہنچی پہلی، ایسی اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی بیماری یا وبا یا زلزلہ آ جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو، اگر کوئی پڑھ رہے ہو تو ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ اللہ ان کے نمازوں کو قبول کرے۔ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسا ہمارے قریب میں جو ہمارا ترکی ملک ہے، اس جگہ پر کئی مسلمانوں کو نقصان ہوا، کئی لوگوں کو کئی گھر وہاں برباد ہوئے، کئی جانیں چلے گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جانیں چلے گئی۔ ان کے حق میں، اس ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے، اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، مسلمان چاہے وہ جہاں کہیں کا ہو، عربی ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، پارسی ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، جو کوئی بھی ہو، مسلمان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان کو ساری امت کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی ایسے خبریں سنیں کہ فلاں ملک میں زلزلہ، فلاں جگہ پر زلزلہ، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا پکا عاشق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔